ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں سالہ ڈیجیٹل اردو پر آج کا نیوز بلیٹن، جہاں ہم آپ کے لیے ملک اور دنیا کی اہم اور مستند خبریں پیش کریں گے۔ سیاست، سماج، معیشت، مذہب اور عوامی زندگی سے جڑی تازہ پیش رفت کے ساتھ اہم فیصلے، نمایاں واقعات اور وہ سب کچھ جو آپ کو باخبر رکھتا ہے۔ چلیے خبروں کا آغاز کرتے ہیں۔ کرناٹک کے ضلع بیدر کے شہر بسوا کلیان میں مبینہ حملے کے بعد فرقہ وارانہ کشیدگی بڑھ گئی ہے اور پولیس اسٹیشن کے باہر رات بھر ہنگامہ آرائی دیکھنے میں آئی۔ چند مسلم مولویوں پر کچھ ہندو نوجوانوں کی جانب سے مبینہ حملے کی اطلاع سامنے آئی ہے۔ اس واقعے کے بعد بڑی تعداد میں مسلمان بسوا کلیان ٹاؤن پولیس اسٹیشن کے باہر جمع ہو گئے اور مطالبہ کیا کہ حملے میں ملوث نوجوانوں کو فوری طور پر ان کے حوالے کر دیا جائے۔ ہزاروں افراد کی موجودگی سے پولیس اسٹیشن کے اطراف کچھ وقت کے لیے حالات بے قابو دکھائی دیے۔ اطلاع کے مطابق یہ ہنگامہ بسوا کلیان شہر کے گاندھی سرکل میں واقع بسوا کلیان ٹاؤن پولیس اسٹیشن کے باہر ہوا۔ صورتحال کی سنگینی کے پیش نظر سینئر پولیس افسران موقع پر پہنچ گئے، جن میں کرناٹکا پولیس کے اعلیٰ حکام بھی شامل تھے۔ ضلع کے سپرنٹنڈنٹ آف پولیس اور آئی جی سطح کے افسران حالات کو قابو میں رکھنے کے لیے شہر میں کیمپ کیے ہوئے ہیں۔ پولیس کے مطابق جب ہجوم منتشر ہونے سے انکار کر رہا تھا تو حالات کو قابو میں کرنے کے لیے لاٹھی چارج کیا گیا، جس کے بعد بھیڑ کو منتشر کیا گیا۔ اس دوران مبینہ طور پر پولیس محکمے کی کچھ املاک کو بھی نقصان پہنچا۔ پولیس نے اس معاملے کے سلسلے میں تقریباً 49 مسلم نوجوانوں کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے، تاہم حکام کی جانب سے واقعے کی مکمل تفصیلات ابھی تک عوام کے سامنے نہیں لائی گئی ہیں اور پولیس اس معاملے پر مزید معلومات دینے سے گریز کر رہی ہے۔ فی الحال بسوا کلیان شہر میں حالات کشیدہ بتائے جا رہے ہیں اور امن برقرار رکھنے کے لیے پولیس کی اضافی نفری تعینات کر دی گئی ہے۔ حیدرآباد پولیس نے ملاوٹی دودھ اور گھی تیار کرنے والے ایک بڑے غیر قانونی یونٹ کا پردہ فاش کرتے ہوئے ایک شخص کو گرفتار کر لیا ہے۔ یہ کارروائی حیدرآباد پولیس کے کمشنر ٹاسک فورس گولکنڈہ ٹیم اور مساب ٹینک پولیس اسٹیشن نے مشترکہ طور پر انجام دی۔ پولیس کے مطابق بنجارہ ہلز کے علاقے میں پرائڈ ڈیری نامی یونٹ پر چھاپہ مارا گیا۔ اس کارروائی کے دوران مالک محمد جنید حسین کو گرفتار کیا گیا، جو مبینہ طور پر گائے اور بھینس کی کریم میں پام آئل، ونسپتی ڈالڈا اور دیگر کم معیار مادے ملا کر گھی تیار کر رہے تھے اور اسے بازار میں اصل اور خالص گھی کے نام پر فروخت کیا جا رہا تھا۔ پولیس کے مطابق یہ ملاوٹی مصنوعات عوام، ہوٹلز اور ایونٹ آرگنائزرز کو سپلائی کی جا رہی تھیں، جس سے عوامی صحت کو سنگین خطرہ لاحق تھا۔ چھاپے کے دوران پولیس نے مجموعی طور پر 18,26,679 روپے مالیت کی ملاوٹی ڈیری مصنوعات ضبط کیں۔ ضبط شدہ اشیاء میں ملاوٹی گھی 460 کلو گرام، ملاوٹی مکس گھی 70 کلو گرام، ملاوٹی گائے کی کریم 2090 کلو گرام، ملاوٹی بھینس کی کریم 1170 کلو گرام پائی گئی۔ پولیس کے مطابق ملزم کے خلاف قانونی کارروائی شروع کر دی گئی ہے اور مزید تحقیقات جاری ہیں تاکہ اس غیر قانونی نیٹ ورک میں شامل دیگر افراد اور سپلائی چین کا بھی پتہ لگایا جا سکے۔ آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ این چندرا بابو نائیڈو نے ریاست میں فیملی بینیفٹ مینجمنٹ سسٹم FBMS کے نفاذ اور پیش رفت کا جائزہ لینے کے لیے ایک اہم اجلاس منعقد کیا، جس میں اعلیٰ حکام اور مختلف سرکاری محکموں کے نمائندے شریک ہوئے۔ اجلاس کے دوران حکام نے وزیر اعلیٰ کو بتایا کہ ریاست میں ہر خاندان کا ایک جامع ڈیٹا بیس تیار کیا جا رہا ہے تاکہ سرکاری فلاحی اسکیمز کے فوائد مستحق افراد تک براہ راست اور شفاف طریقے سے پہنچ سکیں۔ اس سسٹم کے تحت ہر خاندان کے بارے میں تقریباً 26 مختلف معلوماتی نکات جمع کیے جا رہے ہیں، جن میں فیملی ID، آدھار نمبر، ریشن کارڈ، تعلیم، پیشہ، موبائل نمبر، زمین اور جائیداد کی تفصیلات شامل ہیں۔ افسران کے مطابق اس ڈیٹا بیس کا تقریباً 82% کام مکمل ہو چکا ہے اور حکومت کا ہدف ہے کہ اسے جلد از جلد 90% تک مکمل کیا جائے۔ اس مقصد کے لیے مختلف سرکاری اداروں کے ڈیٹا کو آپس میں مربوط کیا جا رہا ہے تاکہ معلومات درست اور مکمل ہوں۔ وزیر اعلیٰ نے ہدایت دی کہ اس منصوبے کو تیزی سے مکمل کیا جائے تاکہ مستقبل میں ہر خاندان کو ایک فیملی کارڈ جاری کیا جا سکے۔ اس کارڈ کے ذریعے عوام کو مختلف سرکاری اسکیمز سے فائدہ اٹھانے میں آسانی ہوگی اور فلاحی پروگرامز میں شفافیت بھی بڑھے گی۔ حکومت کا کہنا ہے کہ اس جدید نظام سے فلاحی اسکیمز میں ہونے والی بدعنوانی
اور دوہرا فائدہ اٹھانے کے امکان کو بھی کم کیا جا سکے گا اور مستحق افراد تک سرکاری مدد بروقت پہنچ سکے گی۔ اس منصوبے کو سماجی فلاح اور انتظامی شفافیت کی سمت ایک اہم قدم قرار دیا جا رہا ہے۔ کرناٹک کے نائب وزیر اعلیٰ ڈی کے شیو کمار نے حیدرآباد میں اداکارہ رشمیکا منڈانا اور اداکار وجے دیورکنڈا کی شادی کے بعد کی تقریب میں شرکت کی اور جوڑے کو مبارکباد پیش کی۔ یہ تقریب حیدرآباد کے ایک معروف مقام پر منعقد ہوئی جہاں فلمی دنیا سے اور دیگر نمایاں شخصیات نے شرکت کی۔ تقریب کو ایک نجی اور دعوت نامے پر مبنی پروگرام رکھا گیا تھا جس میں قریبی دوستوں اور خاندان کے افراد کو مدعو کیا گیا۔ تقریب کے دوران رشمیکا منڈانا اور وجے دیورکنڈا روایتی جنوبی ہند کے لباس میں نظر آئے اور مہمانوں کا استقبال کیا۔ تصاویر اور ویڈیوز سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو گئی ہیں۔ ڈی کے شیو کمار کی شرکت نے اس تقریب کو مزید اہم بنا دیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے نئی دہلی میں حیدرآباد ہاؤس میں فن لینڈ کے صدر الیگزینڈر اسٹب کے ساتھ اہم ملاقات کی۔ اس ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے بھارت اور فن لینڈ کے درمیان تعلقات کو مزید مضبوط بنانے اور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا۔ مذاکرات میں تجارت، سرمایہ کاری، ٹیکنالوجی، تعلیم اور انوویشن کے شعبوں میں باہمی تعاون کو فروغ دینے پر خصوصی توجہ دی گئی۔ دونوں ممالک نے علاقائی اور عالمی مسائل پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ فن لینڈ کے صدر الیگزینڈر اسٹب اپنے سرکاری دورے بھارت کے لیے اعلیٰ سطحی وفد کے ساتھ نئی دہلی پہنچے ہیں۔ اس دورے کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان سفارتی اور اقتصادی تعلقات کو مزید مستحکم کرنا ہے۔ بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار پٹنہ میں راجیہ سبھا انتخابات کے لیے اپنی نامزدگی داخل کر سکتے ہیں۔ ذرائع کے مطابق اس پیش رفت سے یہ اشارہ مل رہا ہے کہ بہار میں جلد ہی نیا وزیر اعلیٰ مقرر کیا جا سکتا ہے۔ اطلاع کے مطابق جنتا دل یونائیٹڈ کے صدر نتیش کمار اپنی نامزدگی بی جے پی کے قومی صدر نتن نابن کے ساتھ جمع کرائیں گے۔ اس موقع پر مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کی موجودگی بھی متوقع ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اگر نتیش کمار راجیہ سبھا کے لیے منتخب ہو جاتے ہیں تو وہ ممکنہ طور پر وزیر اعلیٰ کے عہدے پر برقرار نہیں رہیں گے۔ ایسے میں بہار کو جلد نیا وزیر اعلیٰ مل سکتا ہے اور اس عہدے کے لیے بھارتیہ جنتا پارٹی کے کسی رہنما کو ذمہ داری دی جا سکتی ہے۔ اس دور میں بہار کے نائب وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری اور مرکزی وزیر مملکت برائے داخلہ نتیانند رائے کو اہم امیدواروں میں شمار کیا جا رہا ہے۔ نتیش کمار بہار کے سب سے طویل عرصے تک خدمات انجام دینے والے وزیر اعلیٰ ہیں۔ انہوں نے اب تک 10 مرتبہ وزیر اعلیٰ کے عہدے کا حلف اٹھایا ہے اور سن 2015 سے مسلسل اس منصب پر فائز ہیں۔ بنگلورو کے کیمپے گوڑا انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو سال 2025 کے ASQ ایوارڈز میں دنیا کا بہترین ایئرپورٹ خصوصاً آمد یعنی ارائیولز کے حوالے سے قرار دیا گیا ہے۔ یہ اعزاز ایئرپورٹس کونسل انٹرنیشنل کی جانب سے دیا گیا ہے اور یہ مسلسل چوتھی مرتبہ ہے کہ بنگلورو ایئرپورٹ نے یہ کامیابی حاصل کی ہے۔ ایئرپورٹ حکام کے مطابق مسافروں نے یہاں تیز امیگریشن، سامان کی فوری فراہمی اور آسان کسٹمز عمل کو خاص طور پر سراہا ہے۔ اس ایئرپورٹ کو چلانے والی کمپنی بنگلور انٹرنیشنل ایئرپورٹ لمیٹڈ BIAL کے مطابق ACI کا ایئرپورٹ سروس کوالٹی پروگرام دنیا میں ایئرپورٹس کی کارکردگی جانچنے کا ایک اہم معیار ہے جس میں مسافروں کی رائے کو بین الاقوامی سروے کے ذریعے جانچا جاتا ہے۔ یہ ایوارڈ ان ایئرپورٹس کو دیا جاتا ہے جو سروس، آرام، سہولت اور صفائی کے شعبوں میں مسلسل اور بہترین کارکردگی دکھاتے ہیں۔ حکام کے مطابق مسافر سفر کے دوران رفتار، سہولت اور آرام کو ترجیح دیتے ہیں۔ اسی لیے ایئرپورٹ کے تمام مراحل کو اسی انداز سے ترتیب دیا گیا ہے کہ آمد کا تجربہ ہموار اور منظم ہو۔ ایئرپورٹ کا ٹرمینل 2 جسے گارڈن ٹرمینل بھی کہا جاتا ہے اپنی سرسبز فضا اور جدید طرز تعمیر کی وجہ سے خاص شہرت رکھتا ہے۔ یہ ٹرمینل زیادہ تر بین الاقوامی پروازوں اور پریمیم ڈومیسٹک ایئر لائنز جیسے کہ ایئر انڈیا اور وستارا کی پروازوں کو سنبھالتا ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ اعزاز بنگلورو ایئرپورٹ کو عالمی سطح پر ایک جدید اور مسافر دوست ایئرپورٹ کے طور پر مزید مضبوط شناخت فراہم کرتا ہے۔ آج کے نیوز بلیٹن سے اتنا ہی۔ اگلی ملاقات تک اجازت دیجیے، تب تک باخبر رہیں اور اپنا خیال رکھیں۔ کامنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کون سی نیوز سننا چاہتے ہیں۔
سالار ڈیجیٹل اردو کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں۔